بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. میرے محترم دوستو، اللہ نے دو عالم بنائے ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت. باقی جتنے بھی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ان دو چیزوں کے ماتحت ہیں. عالم برزخ ہوا، میدان حشر ہوا، عالم آخرت کی جتنے مناظر ہوئے وہ سب عالم آخرت کے ضمن میں آتے ہیں. اور عالم دنیا گویا ہماری پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے، کیا تھے، کیسے تھے، یہ سب کے سب عالم دنیا کے ضمن میں آتے ہیں. اللہ نے یہ دو عالم بنائے ہیں، دونوں عالم باعث خیر ہیں، دونوں عالم میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ عالم دنیا غیر ضروری ہے اور آخرت ہمارے لیے ضروری درجے میں ہے. نہیں میرے محترم، عالم دنیا اور عالم آخرت ایسی چیزیں ہیں، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، جس طرح روح اور جسم. اگر عالم دنیا کو عالم آخرت سے کاٹ دے تو پھر عالم آخرت بھی نہیں بنے گا. اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے عالم آخرت میں رکھا ہے وہ سب کے سب اسی عالم دنیا ہی کے ضمن میں ہے. اگر ہم نے عالم دنیا کو بہتر بنایا تو عالم آخرت بھی بہتر رہے گا. اگر ہم نے عالم دنیا کو بگاڑ دیا تو عالم آخرت بھی بگڑ جائے گا. یہ لازم و ملزوم ہے. اب دیکھ لیجیے، حدیث میں اس دنیا کی مذمت کے حوالے سے بھی بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ. اور اسی طریقے سے بسا اوقات جہال صوفی بھی دنیا کے مجموعی طور پر مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں، دنیا مجموعی طور پر قابل مذمت نہیں ہے، مجموعی سے قابل مذمت. سچ پوچھو، قرآن پڑھنے کے بعد اندازہ ایسا لگتا ہے اور یقینی طور پر صحیح اندازہ ہے کہ عالم آخرت میں جتنے بھی ہمیں بہترین سے بہترین مقامات ملیں گے وہ سب کے سب اس بنیاد پہ اگر ہم نے اس عالم دنیا کو اپنے لیے روشن کیا، محنت کی ہو، کوشش کیا ہو، تو پھر ہماری قبر کی زندگی بھی منور، حشر کی زندگی بھی منور، آگے چل کر جو کچھ آنے والا حالات ہیں وہ سب کے سب منور اور روشن ہوں گے، پرسرات سب. لیکن اگر عالم دنیا کو ہم نے بگاڑ دی اور بگڑی ہوئی حالت میں گزار دی تو وہاں بھی پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر عالم آخرت کو بہتر بنانا ہے تو عالم دنیا کو بہتر رکھنا ہوگا. اس لیے حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوگے وہی فصل وہاں کاٹو. اگر خیر کا فصل بوگے، خیر کی بیج بوگے، اللہ کی رضا کی بیج بوگے، آخرت میں اللہ کی رضا کی فصل کھانا.
اگر نافرمانی کی بیج بو گے تو پھر آخرت میں وہی فصل ملے. اب حضور کی دعا ہے، اصل میں نے وہ عرض کرنی ہے. میں کہتا ہوں آپ حضرات سے، آپ بھی اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بناؤ. خدا کی قسم اگر آپ 2 گھنٹے اللہ سے دعا کرتے ہو، اگر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ یہ دعا کرو، آپ کی 2 گھنٹوں کی دعاؤں سے یہ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی دعا افضل ترین ہوگا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اصلح لی فی دینی هو عصمت امری، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی. سبحان اللہ. اتنی زبردست جامع دعا ہے. اللہ میرے لیے میری دین کی درستگی فرما، اصلاح فرما، جو میرے لیے جائے پناہ ہے. میرا دین میرے لیے جائے پناہ ہے. دین میں کیا ہے؟ عبادتیں ہیں، اللہ کی رضا کے امر ہے. نماز میرے لیے جائے پناہ ہے، روزہ میرے لیے جائے پناہ ہے، زکوٰۃ میرے لیے جائے پناہ ہے، حج عمر میرے لیے جائے پناہ ہے، اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت میرے لیے جائے پناہ ہے، اللہ کے احکامات پر عمل میرے لیے جائے پناہ ہے. خدا کی قسم یہی دین ہے. اس دین میں ہم آئیں گے تو ہمیں پناہ ملے گی. باہر خدا کی قسم آج ہی آگ. عالم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ جا رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، ایک سپیرے کو دیکھا. یہ بڑے بڑے سانپ پکڑنے والے سپیرے بولتے ہیں نا. ایک سپیرے کو دیکھا، ایک خطرناک انتہائی زہریلا قسم کا زہر رکھنے والا سانپ اس کو قابو میں کر رہا. اس نے اپنا وہ ٹوکری ہوتا ہے یا اس کو کیا بولتی جس میں وہ سانپ کو بٹھاتے ہیں، اس کا ڈھکنا اتار کر کے رکھا تھا اور بین بجا رہا تھا. کوئی خاص قسم کا بین ان کا ہوتا ہوگا، واللہ علم، اللہ جانتے. کوئی کہتے سانپ کے کان نہیں ہیں اور کوئی کیا کہتے ہیں، اللہ جانتے. بہرحال ہم نے جو ظاہری دیکھا وہ تو یہی ہے کہ سفیرہ جب بھی کوئی زہریلی قسم کا سانپ کو پکڑتے ہوئے کوئی بین بجاتا ہے اور سانپ اس کے قابو میں آ جاتا ہے. کوئی حربے ہیں، کوئی طریقے ہیں ان کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گزر سے ہوئے دیکھا، سانپ کو بھی دیکھا اور سپیرے کو بھی دیکھا اور کہنے لگا بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ سپیرہ اس سانپ کو قابو میں کر لے. مشکل نظر آ رہی ہے، وہ بہت تیز قسم کا زہریلے قسم کا سانپ ہے. خیر چلے گئے. پھر نزدیک ایک علاقے میں جانا تھا، واپس جب آئی تو دیکھا وہ سانپ اس سپیرے کے قابو میں آ چکا تھا، اس کی ٹوکری میں بیٹھا تھا. حیرت میں ڈوب گیا، اللہ اتنا زہریلی سانپ اس سپیرے نے قابو میں کیا کیسے؟ اس لیے اللہ کے سامنے متوجہ ہے، اللہ یہ راز میں جاننا چاہتا ہوں. یہ سپیرہ تو عام قسم کے انسان ہے، یہ زہریلا سانپ اس کے قابو میں آیا کیسے؟ یا اللہ میں اس راز کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سانپ کا آپس میں لنک برابر کر کے فرمایا پوچھ لو سانپ سے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سانپ سے پوچھا ہے، سانپ تو اتنا زہریلی خطرناک اس معمولی سپیرے کے قابو میں آئے کیسے؟ کہ سانپ نے کہا اس نے کوئی ایسا بین بجایا، میں اچھلنے کے بعد اوپر گیا تو نیچے مجھے آگ ہی آگ نظر آیا، ایسے شعلے آگ کی نظر آئے کہ مجھے کہیں بھی صاف جگہ نظر نہیں آئی سوائے اس سپیری کی ٹوکری کے. وہی صاف جگہ نظر آ گئی، اسی میں میں پناہ لینے کے لیے پہنچ گیا، وہ سپیری کے قابو میں آ گیا. میرے محترم دوستو، یہ دنیا ایسا جگہ ہے، خدا کی قسم چاروں طرف ہمارے ارد گرد آگ ہی آگ ہے. کہیں شعلوں والا آگ ہے، کہیں انگارے ہیں، کہیں کس شکل کا آگ ہے، لیکن ہے آگ، جلانے والی آگ ہے. خدا کی قسم اگر ہمارے لیے سکون ہے، جائے پناہ ہے تو اللہ کا دین.
یہ سوچنا اگر لاکھ کا کروڑ ہو جائے، کروڑ کا ارب ہو جائے، ارب کا کرب ہو جائے، تو شاید ہم سکون والی زندگی پائے. خدا کی قسم بالکل اللہ نے جو تقسیم دے رکھا ہے، ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو. یہ کتاب میں واقع پر حضرت خضر علیہ السلام کے ایک جگہ سے گزر ہوا، بادشاہ وقت سے ملاقات ہو. بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے، تو اس نے کہا خضر ہے؟ کہا خضر. کہا میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. کہا میں آپ کے پاس پہنچ گیا. کوئی بات ہے؟ کہا دل میں ایک بہت بڑا ارمان ہے. کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میرے دل میں یہ ہے، بس ایک ارمان ہے، دولت پہ میرا حرص ختم نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان بن جاؤں. کہا ہاں کہو کیسے بننا چاہتے ہو؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں. کہا کہ میرے دل کرتا ہے کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ چیز سونے کا بن جائے. کہا ٹھیک ہے، یہی چاہتے؟ کہا کوئی اور بات؟ کہا اور کوئی نہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بن جائے؟ کہا وہ سونے کا بن جائے. فرمایا پھر ٹھیک ہے. میں نے اللہ سے دعا کر لیا. اللہ نے کہا تیری یہ آرزو ہم نے پوری کر دی. کہا اچھا. سامنے میز نما کوئی چیز پڑا تھا، ہاتھ لگائے وہ سونا کے بن گیا. اپنی کرسی کو ہاتھ لگایا سونے کا بن گیا. جس چیز کو ہاتھ لگاتا سونے کا بن جاتا. خضر علیہ السلام نے کہا راضی ہو؟ ہاں راضی ہو. کسی اور چیز کی طرف نہیں، بس ہو گیا. بس ہے میں جاؤں؟ کہاں آپ جائیں. پھر ہاتھ نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے، اب کوئی ایسی اور دل میں ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی ضرورت آپ نے پوری کر دی اور ضرورت نہیں. کہا خیر کس چیز کو مسریوں کو سونے کا بنا دیا، جو برتن تھے سونے کا، سب کچھ سونے. اب پانی کی طلب ہو گئی. خادم سے کہا پانی لاؤ. گلاس پانی جب آیا، وہ خادم کے ہاتھ میں پانی تھا، اس کے ہاتھ میں آتی سونا بن گیا. کانا لاؤ. کانا دوسروں کے ہاتھ میں نوالا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں سونا بن جاتا. چیخ پڑ کہ جب خدا کے لیے سب کچھ مجھ سے لے لو، ایک گلاس پانی مجھے لے. ایک گلاس پانی ترس گیا. ایک نوالا کھانے کو ترس گیا، ایک گلاس پانی پینے کو ترس گیا. کچھ نہیں چاہیے، ڈھونڈ لو خضر علیہ السلام کو. ڈھونڈ گیا. خضر علیہ السلام تو جا چکے تھے. تڑپ تڑپ کر جان دی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے جو تقسیم کیا ہے اس پہ راضی رہو. جو میں نے دیے ہے اس پہ راضی رہو. خدا کی قسم ایک گلاس پانی کو ترس جاؤ گے، ایک گلاس پانی کو ترس جاؤ. دنیا کی چیزیں سب کچھ نہیں ہے، سونا ہیرے جواہرات سب کچھ نہیں ہے. یہ پیسہ دولت وزارت مشیرت کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم انسان حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، کچھ نوجوان ہیں، اماں کے سامنے جب بیٹھ گئے، یہ الفاظ جوانوں کی زبان سے نکل گئے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اماں نے ایسے گور کے رابعہ نے دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کوئی بات نہیں کی، ہم نے اللہ سے دعا کی اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یہ جھوٹ کہتے ہو. اماں اس میں جھوٹ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ سے راضی ہو کہ اللہ سے کہتے ہو تم مجھ سے راضی ہو؟ تم راضی ہو؟ کہا اماں ہم سمجھے نہیں. کہا اللہ نے جو تقسیم دیا ہے تمہیں، جو دیا ہے تم اس پہ راضی ہو؟ تم تو ہر وقت کوئی شکایت ہے تمہاری زبان میں، ہر وقت تقدیر سے شکایت، نصیب سے شکایت، قسمت سے شکایت. نصیب قسمت تقدیر ایک ہی چیز تو ہے. ہر وقت تم شکایت کرتے نظر آتے ہو میری نصیب کو آگ لگ جائے، یہ نصیب مجھے ملی ہے. تم تو اللہ کی تقدیر کو آگ لگانا چاہتے ہو. اللہ سے کہتے ہو راضی ہو جاؤ. تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو؟ تم اللہ کے نصیب پر راضی ہو؟ وہاں تو تمہاری رضا نظر نہیں آ رہی ہے اور یہاں تم اللہ سے اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. جھوٹ کہتے ہو. پہلے تم راضی ہو جاؤ اللہ سے، پھر اللہ کا راضی ہونا کوئی مشکل نہیں، آسان ہے. ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہم اللہ سے راضی ہوئے اللہ کی تقسیم پر؟ تو پھر
ہم اللہ سے جھوٹ کہتے نا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی نہیں۔ خدا کی قسم جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ حضور فرماتے اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندے اگر تم میری تقسیم پر راضی نہیں ہو، اگر تم میرے تقدیر پر راضی نہیں ہو، ہر وقت شکوہ شکایت تمہاری زبانوں پر ہو، تو چلے جاؤ، مجھ کو چھوڑ دو، کوئی اپنا اور رب ڈھونڈو، اور رب ڈھونڈو۔ کیا میں ظالم ہوں؟ اللہ فرماتا تمہارے نصیب کو میں بگاڑتا ہوں، کسی کے نصیب کو اچھا بناتا ہوں، میں اتنا بڑا ظالم؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ رزق کی فراوانی کر دیتی دنیا میں تو بغاوت پھیل جاتا، سرکشی پھیل جاتی۔ اللہ اندازے سے نازل فرماتے ہیں، جس کا جتنا اللہ لکھا ہوتے اتنا عطا فرماتے، تاکہ لوگ سرکشی سے بچ جائے، بغاوت سے بچ جائے۔ لبغوا ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، سورۃ شورى 25واں پارہ۔ ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، اگر ہم رزق کی فراوانی زمین کی طرف کر دیتے، مشکل نہیں ہے اللہ فرماتے میرے لیے، لیکن سرکشی پہ جاتی، سرکشی۔ اللہ نے فراوانی کی تھی، اللہ نے بہت رزق نوازا تھا، اللہ نے کسی چیز کی کمی اس کو نہیں دی تھی۔ وہ 40 سال وہ دنیا کا بادشاہ رہا، اس کے سر میں درد بھی نہیں آیا، باقی بیماریاں تو ایک طرف، لیکن کتنا بڑا باقی بن گیا جانتے ہو؟ فرعون۔ اللہ نے کتنے رزق سے نوازا تھا، اللہ نے اس قدر اس کے ساتھ سلوک کیا کہ بادلوں کو اس کے ماتحت کر دیا، کہو کہاں برسنا ہے فرعون، وہی برسے گا یہ بادل۔ کبھی سر میں درد نہیں آیا، 40 سال اس کی حکمرانی رہی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام آیا، بات کی، فرعون نہیں مانا، اللہ نے پکڑ لیا، نہیں نہیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی فرعون کو 40 سال ملے، سمجھاتا رہا 40 سال تک، پھر بھی اللہ نے مہلت دی۔ جب 40 سال حد ہو گئی پھر اللہ کی پکڑا، تو اللہ نے فراوانی کی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ اللہ کے سامنے انا ربکم الاعلی ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت بایزید بستامی کہ جب بھی کوئی آتا حضرت کچھ وصیت کیجیے، فرمایا ایک دن کانا ملے ایک دن نہ ملے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ۔ فرمانے لگے یا یزید بستامی ہمارے سلسلے کے سرخیل ہے، اے یزید بستامی ہمیشہ تو بھوک کی تعریف کرتا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا کہ یزید بستامی نے کہا فرعون کا پیٹ جب بھر گیا تو اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، اگر اس کا پیٹ ایک دن خالی ہوتا ایک دن بھرا ہوتا تو اللہ کے سامنے محتاج رہتا نا، احتیاج اس کی ختم ہو گئی، اس لیے اب اس کا دل مچلنے لگا، ہر ارمان پورا، ہر آرزو پورا، اب دعوی ربوبیت کر بیٹھو۔ حضرت مالک بن دینار ولی اللہ کا بندہ، اللہ والد نے اتنا چھوڑا، عبداللہ بن مبارک، حضرت مالک بن دینار، فراوانی کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے اتنی بڑی دولت کے باوجود وقت کے اولیاء بنا دیا۔ خادم نے آ کر کہا، حضرت اپنی خادموں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے، خادم نے آ کر کہا مالک بن دینار سے، حضرت جتنا آٹا تھا وہ میں نے گون لیا، رات کا روٹی ہو جائے گا، کل کے لیے آٹا نہیں ہے، بندوبست کر لو۔ مالک بن دینار نے کہا آٹا ختم ہو گیا؟ خادم نے کہا ہاں ختم ہو گیا، کل کے لیے نہیں ہے، آج شام تک کیوں ہو گیا، کل کے لیے نہیں ہے۔ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا یا حضرت آپ رو پڑے؟ فرمایا اسی لیے تو اللہ نے ختم کر دیا کہ مالک میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مجھ سے مانگے، ورنہ کیسے ختم ہو گیا آٹا؟ اللہ رزاق ہے، وہ بغیر رزق کی مجھے کیسے چھوڑتا ہے؟ آٹا ختم کرا دیا، وہ چاہتا ہے کہ مالک روئے میرے سامنے، گڑ گڑائے،
مانگے مجھ سے. مزہ آتا ہے اللہ کو جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے, جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے گر گراتا ہے, اللہ کو مزہ آتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے کوئی جو مجھے نواز رہا ہے, مجھے دے رہا ہے, مجھے رزق عطا کر رہا ہے. میرے یہ بیٹا, میرا یہ بندہ جانتا ہے, اسی لیے تو میرے سامنے رو رہا ہے, گر گرا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ آنسو ہمارے ختم ہو گئے جب ہم بچے تھے, ماں کی گود میں تھے. ہمارا تو ہمیں جب بھوک ستاتا تو ہم کیا کرتے؟ رو پڑتے. جب ہم پیاس ستاتا تو کیا کرتے؟ رو پڑتے. جب ہمیں گرمی ستاتی تو ہم کیا کرتے؟ رو پڑتے. جب ہمیں ٹھنڈ ستاتا تو ہم کیا کرتے؟ رو پڑتے. جب کپڑے گیلے ہو جاتے تو ہمیں ابھی کپڑے تبدیل کرنے بول تو ہم نہیں سکتے تھے, ہم رو پڑتے. اللہ والدے کی دل میں ڈال دیتا, اسی رونے میں ہمارا سب کام ہو جاتا ہے. اب بڑے ہو گئے, ہم کہتے ہم کریں گے, وہ رونا چھوڑ دیا. اللہ نے کہا تم کرو گے تو کر. اگر وہی بچپنے والی عادت اپنائے, خدا کی قسم آج بھی کچھ نہیں گیا, سب کچھ مل جائے. ماں کی گود میں ہمارا کام کیا تھا سوائے رونے کے؟ آرام سے پڑے رہتے. جب کوئی تکلیف ہوتی تو رو پڑتے, اللہ فوراً وہ کام کر دیتے. اب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ خود اپنی کمائی پہ ہمیں ناز ہونے لگ گیا. اب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں, ہم خود کر سکتے. اللہ فرماتے ہمیں ہمارے کام کے حوالے کرنا جو. اللہ نے یہ بڑی جامع دعا بتائی. بتا دوں, وقت تھوڑا سا لگ جائے یا انشاءاللہ آئندہ جمعے بتا پھر مختصر کر لیتا ہوں. یہ اتنی جامع دعا ہے. حضور نے فرمایا اے اللہ, اللہم اصلح لی فی دینی وعصمت امری, اے اللہ میری درستگی فرما میرے دین میں. یا اللہ جو کمی ہے اس کمی کو دور فرما, میرے دین کو میرے لیے کامل کر دے جو میرے لیے جائے پناہ ہے. میرا دین میرے لیے جائے پناہ ہے. جیسے اس سانپ کے لیے جائے پناہ نظر آیا, اس سفیرہ کا ٹھوکرا, آس پاس سب دنیا میں آگ لگی ہے, خدا کی قسم سکون ہے تو اللہ کے دین میں. جس گھر میں دین ہوگا اس گھر میں سکون ہوگا. جس گھر سے دین نکل جائے اس گھر میں بے سکونی ہو جائے. اولاد پھر والدین کی باتیں نہیں مانیں گے, بیوی اور شوہر کی مزاج میں فرق ہوگا, بہن اور بھائیوں کی مزاج, یہ صرف دین کی نکلنے سے ایسا ہی ہوگا. جس گھر میں دین ہوگا خدا کی قسم وہاں چین ہی چین ہے, آرام یار. اس لیے کہ ہم سب کی زبردست پناہ گاہ اللہ کا دین ہے, جائے امن ہے, جائے پناہ ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے رہے, یا اللہ میرے دین کو میرے لیے ہمیشہ کے لیے درست فرما کہ میں ادھر ادھر نہ بھٹکوں, میرا دین میرے لیے جائے پناہ ہے. اور دوسری دعا اس نے یہ فرمائی اس کے ساتھ ساتھ, اللہم اصلح لی التی دنیایا فیہا معاشی, اللہ میرے لیے درستگی فرما, اصلاح فرما میری دنیا میں, یہ دنیا میرے لیے ذریعہ معاش ہے, میرے معاش کا ذریعہ ہے. اسی میں میرے لیے بہت کچھ ہے اللہ نے رکھا ہے. ہم دنیا کے ایسے چیز خواب نہ بدل ہوئی. میری پاس نوی چلو لگے راستے مجھے دنیا نو دے دے کہ دنیا سمجھا دنیا آخرت گٹی بخشے کئی کدا دنیا نہ ہوتا آخرت گٹا کہو نا. ہاں یہ نہیں ہماری جو ہے بہت خوبصورت راستے تبلیغ میں نہیں بندے جو بہت جذباتی ہوتے ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں نا, جب چلے لگا کر آتے دنیا کی ایسی تیسی, دنیا کی ایسی تیسی. ہمیں کہتے اللہ کے بندے یہ دنیا ہے جس میں تم لطف اٹھا رہے ہو, مزے کر رہے ہو, یہ چلے بھی تیسری دنیا میں لگایا, تم نے اپنی آخرت بھی تیسری نہیں. مجموعی دنیا کی مذمت نہیں کرنی ہے, قدم کو احتیاط سے اٹھانا ہے بس. دنیا میں قدم احتیاط سے اٹھانا ہے, کوئی قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھے. جو قدم اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھ گیا وہ دنیا ہے, اور جو قدم اس دنیا میں اللہ کی فرمان برداری کی طرف اٹھ گیا, خدا کی قسم یہی تو جنت ہے اس دنیا میں. کماتے ہوئے احتیاط ہے, حلال حرام کی تمیز رہے, خیال رہے, اللہ کی رضا ناراضگی کا خیال رہے. خدا کی قسم یہ دنیا ہمارے لیے ایک زبردست معاش ہے. حضرت علی حضرت
حضرت معاذ ابن عفرا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے. حضرت معاذ ابن عفرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص نے دنیا کی مذمت کی, دنیا کی ایسی چیز, دنیا کو گالی دینے لگا. حضرت علی رضی اللہ فرمایا یہ دنیا سچوں کے لیے سچائی کا گھر ہے, یہ دنیا سچوں کے لیے سچائی کا گھر ہے. اور فرمایا یہ دنیا دینداروں کے لیے عافیت کا گھر ہے. فرمائے یہ دنیا جو توشہ لے کر بس اسی پر گزارا کرتا ہے ان کے لیے ایک عظیم توشہ رکھنے کا مقام ہے. پھر فرمائے یہ دنیا اللہ کی نیک بندوں کی سجدوں کا امین ہے. فرمائے یہ دنیا اللہ کے وحی کی نزول کا مرکز ہے. فرمائے یہ دنیا فرشتوں کے مقام سجدگاہ ہے. فرمائے یہ دنیا اللہ کی ولیوں کی تجارت کا جگہ ہے. اس دنیا میں آ کر اللہ کی ولیوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے, بدلے میں جنت لے لیا ہے. یہ مذمت کی جگہ ہے فرمائے جو تم دنیا کی مذمت کرتے ہو. فرمایا بس کوئی وقت اذان ہو جائے نماز کی طرف دوڑ لگا دو, یہی تو تمہاری آخرت ہے. دنیا اذان ہو گیا نماز کی طرف نہیں گئی, یہی دنیا ہے. کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے. بس یہ مال کمانا, مال رکھنا یہ دنیا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ہے, حضرت میں نے مکان فروخت کر دیا, اچھے خاصی دینار درہم مل گئے, کیا کروں؟ فرمایا ایسے کرو اس میں جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دو, باقی ایک مٹکے میں ڈال کر کسی زمین میں دبا دو. پھر تو یہ بینک ہوتے تھے نا, ابھی جو زمین کو دجائے مٹکے نکل آتے سونا اور جواہرات, یہ وہی ہوتے ہیں. اکثر لوگوں نے زیادہ ہونے کی شکل میں کہاں رکھے, چور چوری نہ کرے, مٹکے میں ڈال لیتے تھے, زمین کھود کر اندر رکھ دیتے تھے. پھر کسی سے بھول گیا, وقت گزر گیا, وہ کسی کھدائی کے دوران کچھ مل گئے, کسی کو کیا مل, تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا ایک مٹکے میں ڈال کر زمین کھود کر کے اپنی جہاں تمہیں معلوم ہو زمین کے اندر رکھ لینا. اس شخص نے ایسے دیکھا, یا حضرت یہ دنیا نہیں ہے, اس کی حفاظت کروں. فرمایا زکوٰۃ نکل چکا, اللہ کے احکام پورے ہو چکے, باقی یہ دنیا نہیں, یہ تیرے لیے معاش ہے. اگر اس میں اللہ کا حکم تم نہ چلاتے, زکوٰۃ نہ دیتے اللہ, پھر یہ دنیا ہوتا. اب زکوٰۃ نکل چکا ہے, اس کی دنیا داری ختم ہو گئی. اب یہ صاف ستھری چیز ہے, اس کو آپ کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہو, محفوظ کر کے اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہو. تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کے لیے اللہ سے, دین کے لیے, اور پھر دنیا کے لیے اللہ میری دنیا کو میرے لیے درست فرما, درستگی عطا فرما, جو میرے لیے یا اللہ معاش کا مقام ہے. اور فرمایا اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, اے اللہ میرے آخرت کو بھی درست فرما جو میرے لیے واپس پلٹنے کی جگہ ہے. میں پلٹ کر اس دنیا سے ادھر ہی جا رہا ہوں, یا اللہ میری آخرت کو بھی صحیح رکھنا, درست رکھنا, اور میرے لیے اس میں بھی اصلاح فرما دینا. بڑی جامع دنیا ہے. اگر آخرت درست ہو گئی, دنیا درست ہو گئی, دین درست ہو گیا, کیا رہ گیا؟ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, سب کچھ. میرے محترم دوستو, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر یہی الفاظ کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتے, ترجمہ یاد کرو, یا اللہ میری دین کو میرے لیے درست فرما دے جو میرے لیے جائے پناہ ہے. یا اللہ میری دنیا کو میرے لیے درست بنا دے جو میرے لیے ذریعہ معاش ہے. یا اللہ میری آخرت کو درست فرما دے جو میری پلٹنے کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے ضرور شریف کر دیجیے. اللہ